اور پھر حسینی کہلائے۔ آئیے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ امام پاک کا حال تو یہ ہے، امام پاک نے کسی نامحرم عورت کو کبھی قصداً دیکھا بھی نہیں۔ ان کی نگاہوں کی تطہیر یہ تھی، نگاہوں کی پاکیزگی یہ تھی کہ کہنے والا بغیر خوف و تردد کے کہہ گیا کہ اگر پورا دین کسی کی ذات میں دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو دیکھنا ہے۔ آئیے، ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اور امام علی مقام نے کس طریقے سے گھر کا ماحول بنایا تھا۔ کربلا میں سب لٹ گیا، سب کٹ گیا۔ آپ نے سنا، اس کو نہیں دو رہا، صرف اشارے دے دو تاکہ ذہن کی کڑیاں وہاں تک مل جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کربلا میں سب شہید ہو گئے۔ ایک بیمار زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا بچے ہوئے، سب شہید ہوئے۔ ایک ایک لاش پر ظالموں نے 10 گھوڑوں کو مقرر کیا، کپڑے تک اتار لیے، لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ امام علی مقام کا وہ سینہ بے کینہ جس کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے تھے، جس کو چومتے تھے، جس کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین میرا ہے میں حسین کا۔ احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حسین و صبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ وہ امام علی مقام کی لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے، کپڑے اتار کر اور گلا کاٹ کر سارے شہیدوں کے گلے کاٹ لیے، حتیٰ کہ 6 مہینے کے ننھے سے شہزادے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی گلا کاٹ لیا گیا۔ بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، خیمے جلا دیے گئے، شہزادیوں کا یہ حال کیا۔ اور امام زین العابدین کے نیچے چمڑے کا بستر تھا، وہ بھی چھین لیا۔ شہزادی سکینہ کی کان کی ایسی بالیاں چھینی کہ کان کٹ گیا، خون کی پھواریں نکلی۔ شہزادی سکینہ نے سوچا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، تو ان یزیدیوں سے کہا میں حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ تو شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے اور آخری اس پہ کیا کہ بیویوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی، سیدزادیوں کی سیدانیوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھ دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے انہیں باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا اور بیمار زین العابدین جو کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، ان کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل اس طرح ڈالی گئی کہ گلے میں توپ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گویا کہ اللہ اکبر۔ امام حسین کے سگے بیٹے اس سید کے گلے میں توپ ڈال کر کے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے، کسی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں کی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، بیماروں کا بھی تو کچھ خیال کیا جاتا ہے، لیکن ظالموں نے کس قدر ظلم کی حد کی خاندان نبوت پر کہ امام زین العابدین کے گلے میں نوکیلے لوہے کا توق تک ڈالا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی اور پیروں میں بیڑیاں، اور آپ کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل دے دی گئی۔ جب اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، نکیل پکڑ کے کھڑے ہوتے تو گر جاتے، اور جب گرتے تو پیٹھ پر درنا مارا جاتا۔ یہ حالت ہے۔ اور جب 11 یا 12 محرم کو لوٹا پیٹا قافلہ سیدانیوں کا کربلا سے رخصت ہوا تو کٹی پیٹی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب پاک نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہا نانا جان، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود نازل کریں، آپ پر درود ہے اور فرشتوں کی۔ نانا جان دیکھیں آپ کا وہ حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے، جس کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جس کے لیے منبر چھوڑ کر آپ نیچے آتے تھے، آپ کا وہ حسین کٹا پیٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو کفن دینے والا نہیں، اس کی لاش پر خاک ہے۔
اپنے بیٹے کی خبر لیجئے. جب آپ نے یہ بات کہی تاریخ یہاں لکھتا ہے کہ دوست و دشمن سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کٹے ہوئے اہل البیت کے سر نیزے پہ چڑھا کر کے جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کوفہ میں اعلان کیا گیا کوفہ والوں کچھ ایسے لٹیرے تھے ڈاکو لٹیرے جو راستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے ہم نے ان کو کاٹ دیا ان کے کٹے ہوئے سر لے کر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے. ایک میرے چھوٹے سے اندازے کے مطابق جب کوفہ قافلہ پہنچا تو وہ پورا قافلہ کم و بیش 6 یا 7 دن کا بھوکا پیاسا تھا کیونکہ راستے میں یزیدیوں نے کھانا پانی دیا تو شہزادیوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہم تمہارا کھانا نہیں لیں گے تمہارا پانی نہیں پیئیں گے. انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی. اس قافلے میں شہزادی سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی. میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی توجہ کا طالب ہوں آپ کی بھی اور آپ سب کی. کتنی عمر ہے شہزادی سکینہ کی؟ صرف 7 سال کی عمر ہے. 7 سال کی شہزادی کو سیدہ زینب ان کی پھوپھی امی کے ساتھ باندھا گیا ہے. بڑوں کے ساتھ بچوں کو اس لیے باندھا گیا تھا تاکہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو بچوں کو پھانسی لگے اور اگر بچوں کو کا خیال کرتے ہیں تو بڑوں کو جھک کر بیٹھنا پڑے. شام ہو گئی تھی. شمر نے کہا رات کے وقت تو کوفہ میں قافلہ لے جانا ٹھیک نہیں کیونکہ اگر رات کو لے جائیں گے تو تماشا نہیں دکھا سکیں گے. دن کا انتظار کرو. دن کے وقت یہ قافلہ جائے گا کوفہ میں تاکہ اہل بیت کا لوگ تماشا دیکھیں. اعلان یہ نہیں ہوا کہ اہل بیت کے سر آ رہے. اعلان ہوا کہ جو لوگ راستے میں لوٹ مار کرتے تھے ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے. کوفہ والے شوق میں کہ ذرا دیکھیں تو وہ کون ڈاکو لٹیرے جن کے سر آ رہے. دل رکھنے کو جگہ نہیں رستے بھر گئے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. کوفہ کی عورتیں تھیں. مولا کائنات نے بڑا وقت وہاں گزارا تھا تو جب سیدانیوں کو سید زادیوں کو قیدی بنا کر کے کوفہ میں لایا گیا تو وہ چھت پر تھی اور شہزادیاں اونٹوں کی پیٹھ پر تھی. سیدہ زینب پاک کی جب چادر چھین لی گئی اور خواتین کی چادریں چھین لی گئی تو سیدہ زینب پاک نے شہزادیوں سے کہا کہ کل تک چادر سے ہم اپنا منہ چھپاتے تھے اب چادر چھین گئی ہے تو اپنے بالوں کو اپنے چہرے پہ ڈال لو اور بالوں سے پردہ کرنا. یعنی اب بھی تم پردہ مت چھوڑو اب بھی تمہیں پردہ کرنا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں ہم شربت بناتے رہیں گے نیاز دلاتے رہیں گے. امام حسین کی گھر کی خواتین رسول اللہ کی شہزادیاں چادر چھیننے پر چہرہ چھپا رہی ہے بالوں سے اور ہماری بیٹیاں ولیمے میں بے پردہ گھوم رہی ہے. تو یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ وہاں چادر چھیننے کے بعد بھی پردہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور یہاں 2,000 اور 2,200 کے دوپٹے خریدے جاتے ہیں. دوپٹوں کی خریداری ممبئی دلی اور کلکتہ تک کی جاتی ہے لیکن دوپٹوں کا کام کیا ہے؟ گلوں کے اندر مفلر کی شکل میں لٹک گئے دوپٹے. یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ خود فیصلہ کرو اپنے ضمیر کو آواز دو کہ وہاں تو شہزادیاں چہرے پہ بال ڈال کر کے پردہ کر رہی ہے. اور اس سے بڑی بات جب یہ لٹا ہوا قافلہ کر جب وہ کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور ان پہ پھینک رہی تھی اور وہ کہتی تھی ہمیں کیا کام کہ بچے کس کے اور عورتیں کس کے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قیدیوں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے کہا صدقہ صدقہ صدقہ. توجہ کرنا یہیں پر آپ کو لانا چاہتا تھا اور اپنی گفتگو کو ایک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. توجہ کریں دھیان سے. جس وقت صدقہ صدقہ کہہ کے کوفہ کی عورتوں نے اہل البیت کی طرف روٹیاں اور کھجوریں پھینکی تو سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ شہزادی دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر دونوں بیٹھی تھی. چہرے پہ بال تھے اور پہچان میں نہیں آتی تھی کون ہے. اور کپڑے بھی سیدہ زینب پاک کے بدن پر پرانے اور گرد آلود تھے.
جس کا شوہر مدینہ منورہ میں اتنا مالدار تھا، عبداللہ ابن جعفر تیار، کہ کبھی بھکاری آیا تو اس کو 3-3 ہزار بکریاں تک دے دی تحفے میں. اتنے مالدار شوہر کی بیوی، اتنے مالدار باپ کی بیٹی، اتنے عظیم گھرانے کی شہزادی سرکار زینب، جس کا نام رسول اللہ نے رکھا، جس کے کان میں اذان رسول اللہ نے پڑھی، جس کو گھٹی رسول اللہ نے دی، جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا. کوفہ میں سب سے پہلے درس قرآن اگر کسی عورت نے دیا ہے تو اس خاتون کو سیدہ زینب کہتے ہیں. ایسے مقدس خاتون، آج کوفہ میں حال یہ ہے کہ چادر نہیں ہے، بغیر چادر کی اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے. اور شہزادی سکینہ آپ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. جب روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کی طرف آئے تو شہزادی سکینہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ امام کے گھر میں تربیت کا ماحول ایسا تھا. آج اگر ہم 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گرمی کے موسم میں، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم جب افطار کا وقت آتا ہے تو نہ امی کو دیکھتے، نہ ابا کو دیکھتے، نہ بچوں کو دیکھتے، نہ بیوی کو دیکھتے. جیسے افطار کا اعلان ہوگا ہم ٹھنڈے شربت کی طرف ہاتھ بڑھاتے، ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور اس کو پینے کی کوشش کرتے. ہم کسی پہ توجہ نہیں کرتے. 15-16 گھنٹے کی پیاس ہمیں سب کو بھلا دیتی افطار کے وقت، مگر وارے آل نبی، وارے آل رسول، وارے امام حسین کی تربیت جب 5 یا 7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کے دامن میں آئے تو شہزادی سکینہ نے کھایا نہیں بلکہ اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں نا، پھوپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں نا. کیا 7-6-5 دن کی بھوک کے بعد صدقہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ کیونکہ نانا جان نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا ہے. تو رسول اللہ کی شریعت نے ہم پہ صدقہ حرام کیا تو اتنے دن کی بھوک کی وجہ سے کیا صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا؟ اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ اتنا سننا تھا. شہزادی سکینہ کی گفتگو دل کو چیرنے والی تھی. سیدہ زینب کے جذبات پہ قابو میں، اور اس کے بعد آپ نے کوفہ کی عورتوں سے کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہمارے رسول ہیں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے، اپنا صدقہ لے جاؤ، صدقے کے مستحقین کو صدقہ دو، ہم صدقہ لینے والے لوگ نہیں ہیں. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسینیوں کے اس مجمع میں، اللہ کی قسم اٹھا کر کے اپنے ضمیر کو آواز دو، شہزادی سکینہ 7 سال کی ہے اور 6-7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد نبی نے جو صدقہ حرام کیا ہے وہ صدقہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھوکی رہنے کو تیار ہے، پیاسی رہنے کو تیار ہے، موت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، مگر صدقہ کھانے تیار. کون صدقہ؟ جو روٹی پاک ہے، جو روٹی طیب ہے، جو روٹی طاہر ہے، لیکن ہے صدقہ آل نبی پر حرام نہیں کھایا. یہی کربلا ہے. کیا سیکھا کربلا سے؟ کربلا والے پاک روٹی نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے، پاک کھجور نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ صدقہ نہیں کھا رہے 6-7 دن کی بھوک کے بعد، تم سود کیسے کھا لیتے ہو؟ حسینی ہو نا، پھر تم سود کیسے کھا لیتے ہو؟ کیونکہ سود تو سور کی طرح حرام ہے. جیسے سور حرام ہے ویسے سود حرام ہے. وہ صدقہ نہیں کھا رہے 6-7 دن کی بھوک کے بعد، اور تم سود کے دھندے کر رہے ہو. کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میں بولوں گا نہیں، آپ نے بھی نہیں بولنا، لیکن اپنے ضمیر کو آواز دو. وہ صدقہ نہیں کھا رہے، پاک روٹیاں صدقے کے نام کی تو نہیں کھا رہے. اور تم نشے کی گولیاں کیسے کھاتے ہو؟ تم شراب اپنی حلق میں کیسے اتار لیتے ہو؟ تم جوئے کی رقم کیسے کھاتے ہو؟ تم چوری کی رقم کیسے کھاتے ہو؟ تم دھوکہ دیے ہوئے پیسے کیسے کھا لیتے ہو؟ جو سور کی طرح حرام ہے، خون کی طرح حرام ہے.
جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے نشے کی چیزیں کیسے کھاتے ہو؟ کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ یاد رکھنا اگر کل فہرست بنے گی کہ کردار کے اعتبار سے کون امام حسین کے خیمے میں کھڑا تھا اور کون یزید کے خیمے میں کھڑا تھا، تو یاد رکھنا نشہ کرنے والے جوانوں کل قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے والے جوانوں کردار کے اعتبار سے تمہیں یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، زنا کے منصوبے بنانے والوں، یزید سے نفرت ہے نا تو کردار یزید سے نفرت کیوں نہیں کر لیتے؟ یزید سے نفرت ہے نا تو یزید کے کرتوت سے نفرت کیوں نہیں کر لیتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یزید تو بندر نچاتا تھا، تم تو خود ناچتے ہو، شادیوں میں ڈی جے لگا کر کے ناچ رہے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ آؤ آج بھی حسین آواز دے رہے ہیں، کون ہے دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والا؟ آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، چھوڑ دو یزید کا خیمہ جیسے ہور نے چھوڑا تھا، آج بھی موقع ہے مرنے سے پہلے حسین صدا لگا رہے، مولا حسین آؤ دین کے نام میں میرے مددگار بن جاؤ۔ اگر یزید کا خیمہ ہور کی طرح چھوڑ دو گے تو جیسے میرے امام نے یزید کا خیمہ چھوڑنے پر حضرت ہور کو جنت کی بشارت دی تھی، میرے امام آج بھی سب تمہیں جنت کی بشارت دیں گے، اور جنت کی بشارت ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ آؤ آج سچی توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ شربت والا حسینی بننا آسان ہے، کردار والا حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ کردار والا حسینی تو بغداد میں سو رہا ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو اجمیر معلیٰ میں سو رہا ہے جسے غریب نواز کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو کلیر میں سو رہا ہے جسے صابر کلیر کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو جو ہے وہ سرہند میں سو رہا ہے جسے مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، آج ہم کہتے ہیں نا لوگ ہمیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں اور وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم صرف حسینی بن جاؤ، صرف حسینی بن جاؤ، دشمن بھی تم سے کانپتا نظر آئے گا۔ حسینیت میں طاقت اتنی ہے، قوت اتنی ہے، ہر حسینی سے زمانہ لرزا ہے۔ آج بات اتنی ہے ہم حسینی کہہ رہے ہیں، حسینی بنے نہیں ہیں، حسینی بنے نہیں ہے۔ اگر ہم بن جائیں نا، دیکھو کربلا کیا درس دے رہے ہیں۔ آئیے آج ہم، بکری نے میرے آنگن میں پیشاب کر دیا، ایک دوسرے پہ کیس، بیوی جا کر کے غصے سے بیٹھ گئے، شوہر پہ کیس، یہی بچوں نے کھیل کود میں گالی گلوچ کر لی تو ہم مرڈر بھی کر دیتے دوسرے کی۔ کیا چیز ہے حسینیت؟ کیا ہے؟ مورخ نے کہا تھا کہ انصاف کیا، لیکن میں صرف ناقل کی حیثیت سے بطور نصیحت بیان ہے۔ جس وقت کربلا ہو گیا تو شمر مدینہ منورہ آیا، کربلا کے بعد کسی وقت آیا ہو؟ جب شمر کی آنے کی خبر سنی لوگوں نے کہ شمر مدینہ آیا، مدینہ منورہ، تو مدینے والوں کو اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی، چکبرا کتا اس کو کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی کہا گیا، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، شمر سے کوئی نہیں ملے گا، ملاقات نہیں کرے گا، اس کو کھلائے گا نہیں پلائے گا نہیں، اس کا بائیکاٹ، آلے رسول سے اس نے دشمنی کی، اس کو کوئی عزت نہیں دے گا شمر کو۔ سب کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے کسی نے امام زین العابدین تک پہنچا دی، امام آج مدینہ منورہ میں شمر آیا ہے، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اس کے لیے، کسی کا دروازہ کھلا نہیں، نہ کھانا دے رہے، نہ پانی دے رہے، نہ اس کو گھر میں کوئی عزت سے آنے دے رہے۔ امام نے فرمایا شمر آیا، امام زین العابدین امام حسین کے شہر، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر۔ توجہ، سب نے دروازے بند کر لیے، امام زین العابدین کے اس کو بلا کر، خادم گیا بلا کے لایا، آپ نے دسترخوان بچھایا، اس کے آگے کھانا رکھا، پانی رکھا، جب وہ بھوکا پیاسا تھا امام زین العابدین کو دیکھا، پہچان لیا، جلدی جلدی سے کھایا بھی پیا بھی، اور کھانے پینے کے بعد جب پورا فارغ ہو گیا تو کہنے لگا اے علی، امام زین العابدین کا اصل نام علی ابن حسین ہے، کہا اے علی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں اس لیے اتنا احسان کیا، میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے آپ نے مجھے پہچانا نہیں اس لیے مجھ پہ اتنا احسان کیا۔ میرے امام نے فرمایا شمر، یہ جتنے مدینے والے یہ کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو نہیں تھا انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو وہاں موجود تھا، میں وہاں موجود تھا، تو شمر ہے نا، تیرے کہنے پر پانی بند کیا گیا تھا نا، تو نے ابن زیاد کو ورگلایا تھا نا،
से छिनवाए थे ना, तूने लाशों पे घोड़े दौड़ाए थे ना, तूने मेरे भाई नन्हे से 6 महीने के अली असगर की प्यास का मजाक उड़ाते हुए उनकी गर्दन पर हलक पर तीर चलाने का हुक्म दिया था ना, तेरे ही हुक्म से मेरे बाबा की शहादत के बाद कपड़े उतरवाए गए थे ना, तेरे ही हुक्म से लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे ना। ये कहते कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में खून उतर आया, रो पड़े। मैं तुझे कैसे भूल सकता, जो नहीं देखने वाले वो पहचान गए। मैं तो तुझे देखा, तुझे जुल्म करते मैंने देखा, खवातीन के हाथों में रस्सियां तेरे कहने पे बंधी थी ना, ये सब कुछ तूने किया था, मैंने तुझे पहचान लिया। उसने कहा इमाम आप मुझे पहचान गए, फिर भी खिलाया पिलाया, दरवाजा खोला मेरे लिए। पहचानने के बाद तब इमाम ने फरमाया जो तूने किया था ना वो तेरे खानदान की रिवायत और वो तेरे खून का असर था, और जो मैंने किया ये हमारे खानदान की रिवायत है, हमारे खून की तासीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदाने शहीद आज़म, आके अहले बैत मुस्तफा। अल्लाह मुंतकिम हकीकी है, इंतकाम तो तुझसे अल्लाह लेगा, लेकिन तू मेरे नाना के मदीने में चल के आया है। दुनिया ये न कहे कि कोई गया था और भूखा रहा था मदीने में, तो नाना की चौखट पर लोग सवाल का निशान खड़ा करेंगे। हमारे घर की रिवायत है दुश्मन भी चौखट पर आ जाए तो हम लोग उसके साथ यही सुलूक किया करते। हुसैनी होना सगे भाई से बात बन कर रखिए, हुसैनी होना बहन का हक दबा करके रखा है। हर साल उम्रा को जा रहे हो, हर साल हज को जा रहे, बहन का हक क्यों नहीं देते, बहन का हिस्सा क्यों नहीं देते, फूफियों का हिस्सा क्यों नहीं देते। हुसैनी होना जरा गौर तो करो, वहां दुश्मन के साथ ये सुलूक है और हमने फूफियों के साथ क्या किया, चचा के साथ क्या किया, चचा ने भतीजे के साथ क्या किया, दादा ने पोते के साथ क्या किया, बीवी शौहर के साथ और शौहर बीवी के साथ क्या कर रहे हैं। याद रखना जो कुछ कर रहे हो वो हुसैनियत नहीं है, जो कुछ कहा जा रहा है वो हुसैनियत है। आओ आज भी एक हुसैनी, हुसैन पाक का गुलाम आपको आवाज दे रहा है, निकलो खैमे यजीद से, आज की तारीख में तौबा करो और इमाम को आवाज दो, मेरे इमाम आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आपने जैसे सुलूक का हुक्म दिया अपने जाती दुश्मनों को माफ कर दूंगा, किसी मुसलमान पे जात के लिए केस नहीं करूंगा, किसी मुसलमान का हक नहीं दबाऊंगा, फूफी का हक हो, बहन का हक हो, चचा का हक हो, सबका हक अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, बातों में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात आपको, इमाम हुसैन ने रिश्ते कैसे निभाए, रिश्ते कैसे निभाए बताओ। सबसे बदनाम रिश्ता कौन सा है, सबसे बदनाम रिश्ता रिश्तों में है सौतेला रिश्ता। सौतेला रिश्ता समझते हैं ना, माँ अलग हो बाप एक हो, अगर कोई कह दे सौतेली माँ तो फौरन शक आता है, सौतेला भाई है फौरन शक। करबला में इमाम हुसैन का सबसे मोतबर मुस्तनद मोतमद कौन था, आपसे पूछता हूं, सबसे मुस्तनद और मोतमद कौन। बल्कि कुरान की तफसीर में देखो तो तफसीर कुरान में भी सौतेला रिश्ता सबसे जो है वो मशकूक नजर आता है। सौतेला रिश्ता कौन सा, सूरह यूसुफ की तफसीर उठा के पढ़े। सौतेले भाई का मतलब हाथ का पानी लेकर के जमीन पे डाल देना, सौतेले भाई का मतलब हाथ की रोटी छीनकर कुत्ते के आगे डाल देना, सौतेले भाई का मतलब लात से मारकर सौतेले भाई को कुएं में फेंक देना, यही सौतेला रिश्ता है, यही सौतेला है आप। लेकिन मेरे इमाम ने उस सदियों के मशकूक सौतेले रिश्ते को करबला में कितना मोतबर बना दिया, कितना मोतबर बना दिया। हम कहाँ हैं, करबला हमने समझा ही नहीं। जिस दिन मुसलमान करबला समझ लेगा, इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे में। बदर उहद के खुलासे को करबला कहते हैं, सीरत मुस्तफा के ततिम्मा को करबला कहते हैं। करबला है इमाम अली मकाम का सबसे मोतबर कौन है, मुस्तरद सौतेला भाई कौन, गाजी अब्बास। वफा की अगर दास्तान को एक साथ समेटना है करबला में तो सिर्फ अब्बास है ना, अब्बास के। लेकिन एक बात आपसे, ताली दोनों हाथ से बज, एक हाथ से
आखिर वो सौतेला भाई इतना प्यार करने पे मजबूर कैसे हो गया? इमाम हुसैन ने कितना उस शख्स को, उस जात को प्यार दिया होगा कि वो जात इतनी मुतमद हो गई, मुस्तनद हो गई इमाम के पास। इमाम के तारीख लिखता है कि 9वीं मुहर्रम की रात यानी 10वीं शब थी, तो जब इमाम अली मकाम ने खैमे के लोगों को जमा किया, तो जमा करने के बाद कहा, देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे, अपनी जान खतरे में मत डालना, तुम सब चले जाओ। मेरे आवाम अंसार, मेरे एक एक रिश्तेदार का हाथ पकड़ के यहाँ से निकल जाओ, सब चले जाओ। वो जब तुम्हें नहीं पाएंगे, मुझे पाएंगे, तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे मामला मुझे, वो रुकावट समझते मुझे, तुम्हें नहीं समझते रुकावट। वो मैं मौजूद रहूंगा तो वो तुम्हें नहीं। जाओ जाओ, जिंदगी जियो, कल तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, मैंने तुम सबको जो है इजाजत दे दी, चले जाओ। अच्छा, मेरा चेहरा देखकर नहीं जाते शर्म और हया की वजह से, ये लो मैं चिराग बुझा देता। चिराग बुझा दिया और चिराग बुझा कर कहा, जाओ अंधेरे में निकल जाओ ताकि तुम्हें हया ना आए हुसैन से। क़यामत के दिन तुमसे कोई मुआखज़ा नहीं होगा, जाओ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जाओ चले जाओ सब। चिराग बुझ गया, खैमे में सिसकियों की आवाज बुलंद हुई, देर तक सिसकियों की आवाज बुलंद रही। बहुत देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने चिराग खुद बुझाया था, लेकिन जलाना तो किसी और ने था। इमाम के खुतबे के बाद कौन रुकेगा कौन जाएगा कोई गारंटी थी? मेरे भाई लोग कुर्सी वाले जलसे छोड़ करके चला जाते हैं, तो वहां तो कल सुबह मौत थी, कल सुबह मौत थी। हमने पीरों को छोड़कर मुरीदों को जाते देखा, पीरों को छोड़कर मुरीदों को जाते हैं। एक शख्स हमारे हिंदुस्तान में आया, 5 साल में उसके 5 लाख मुरीद बनाया। अफगानिस्तान का एक शख्स 5 लाख मुरीद बनाया। एक मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा, तू नादान है, इतने वर्षों से तो हिंदुस्तान में रहता है, कितने मुरीद थे? मैंने कहा तो है ही नहीं कुछ, उस वक्त तो कोई था भी, कहा नादान है तू, देख मैंने 5 साल में 5 लाख से ज्यादा मुरीद कर दिए। लेकिन जब उस शख्स की शहादत हुई तो मुझे पता चला कि मुरीद नहीं माना, पैसों की लालच में। और फिर 3 दिन से ज्यादा तक के जनाजा रखा, एक मुरीद तक नहीं आया जनाजे में, एक मुरीद तक नहीं आया। ये बेवफाई है जिनके लिए हम मरते हैं, लड़ते हैं, हम एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं। ये मुरीद पता नहीं कब्र पे फातिहा पढ़ने भी आएंगे कि नहीं। मैं तो कहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि काश हम मुरीद की फिक्र करने की बजाय, हम लोग बड़ों की बात नहीं करूँ, मैं अपनी हम आपस की बात करूँ, हम मुरीद की फिक्र करने की बजाय अपनी मुराद की रजा की फिक्र करें कि अल्लाह को राजी कर ले। मेरे भाइयों, बेटे तक फातिहा पढ़ने नहीं आते, बाप की कब्र पे कौन किसने आना है? और आना भी है तो रुकना कितने देर है, उसकी फातिहा का हाल क्या? हमने तो नबी के बारगाह अक़दस में भी लोगों को बेतवज्जोही से इधर उधर देखते हुए सलाम पेश करते देखा है, वीडियो चालू करके घर वालों को बता रहे, खुद सुनहरी जांघों के सामने और वीडियो चालू करके। मैं कहता हूँ, जो नबी की बारगाह में मुतवज्जे होकर के हाजिर ना हो, वो पीर की बारगाह में और उलमा और मुक़र्रिरों के पास कहां से मुतवज्जे होकर हाजिर होंगे? ये दुनिया बेवफा, दुनिया से ज्यादा बेवफा हमने किसी को नहीं पाया। इमाम कहते, शहद दिखाए, ज़ैनब पिलाए, कातिल का इंशाअल्लाह कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखने वाली है, लोगों की फिक्र करने वालों, यार को मना लो, कोई कब्र पे आए ना आए, यार नाज़ी रहेगा तो हमारी कब्र जन्नत की बागों में से होगी। अरे किसने कहा था, किसने सोचा था कि जिस हुसैन को ना कफन मिल रहा था ना कब्र मिल रही थी, उनकी कब्र भी शान से बनेगी? वल्लाह, हमने कब्रों को शहरों के अंदर बनते तो देखा है, तवज्जो करना, हमने कब्रों को शहरों के अंदर बनते तो देखा है, लेकिन जहां कब्रें हो वहां शहर आबाद होते हुए कहीं नहीं देखा। अगर कब्रों के नाम पे कोई शहर बसा है तो वो 2 शहर है, एक को नजफ अशरफ कहते हैं, दूसरे को बनाए मोहल्ला कहते हैं। गुजारिश है सब
کی فکر چھوڑو، اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو، اور یہ چیٹنگ بازیوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا۔ سچے سچے حسینی بنو۔ آج میرے امام کا مزار ایسا آباد ہے، میں نے کسی مزار پہ اتنا سونا نہیں دیکھا جتنا کربلا مولا اور نجف اشرف میں دیکھا، اور 24 گھنٹے حرم امام کھلا رہتا ہے، لیکن کبھی میں نے حرم امام کو خالی نہیں دیکھا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ امام نے چراغ تو خود جلانا نہیں تھا، کسی نے جلانا تھا۔ کون کس کو چھوڑ کے جائے گا؟ کربلا میں امام نے اجازت دی کہ جو جانا چاہتے چلا جائے، میرے خاندان والے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے۔ اب چراغ جلتا ہے تو چراغ جلانے کے لیے کسی کو حکم دینا ہے، کون رہا کون گیا کسے خبر، لیکن امام پاک کتنے وثوق اور کتنے یقین سے کہتے ہیں عباس عباس اٹھو اور چراغ جلا دو۔ مطلب سوتیلے بھائی پر اتنا یقین تھا کوئی رہے یا جائے میرا عباس مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے۔ اسی لیے میں اس نتیجے میں پہنچا، رسول اللہ کے اصحاب نے سرتا سر وفا، اگر ہم کسی کو نام دے سکتے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب وفادار تھے لیکن جانے وفا اگر کوئی وہ صدیق اکبر ہے، سب وفادار تھے، لیکن کربلا میں اگر رنگ صدیقی کوئی ادا کرتا ہے اور امام علی مقام کا واقعی دستہ بازو بنتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ آخر سوتیلے بھائی کو کتنا پیار دیا ہوگا امام نے، تو یہ رشتے میں محبت پیدا ہوئی۔ آج ہم تو سگے بھائی کو پیار نہیں دے پا رہے، پڑوسی کو بلا کر کے ہم کھلا نہیں پا رہے، ماں باپ کو کی دعوت نہیں کر پا رہے۔ یاد رکھیے کس کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، بدل جاؤ۔ بلکہ ایک خوبصورت سی بات یاد آتی ہے لیکن ٹائم زیادہ ہوا، اس لیے میں پھر کبھی انشاءاللہ بس اتنا کہہ کر کے کہ آؤ یزیدی خیمے سے دیکھو تمہارا عقیدہ اچھا ہے، ایمان والے بھی ہو۔ میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کچھ لوگ باتوں کو دوسرا رنگ دیتے ہیں، یزیدی نہیں کہتے، لیکن اتنا ایمان ہے، عقیدہ ہے، صحیح مسلک پر ہو، مگر کردار کے اعتبار سے بھٹک گئے ہو، یزیدی کردار کو اپنا لیا ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، آج بدل جاؤ، پھر دیکھنا میرے امام کا کیسا کرم چھما چھم برسے گا، یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔